السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے بے ایمان لومڑی۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کسی جنگل میں ایک کتا اور ایک لومڑی رہا کرتے تھے۔ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ وہ ایک ساتھ کھاتے، ایک ساتھ گھومتے پھرتے اور ایک ساتھ رہتے تھے۔ جنگل کے دوسرے جانوروں میں ان کی دوستی کا بڑا چرچا تھا۔ جس جانور کو دیکھو وہ ان کی دوستی کی مثال دیا کرتا تھا۔ دوستی ہو تو ایسی ہو۔ کتا بہت ہی نیک اور وفادار تھا۔ وہ لومڑی کے ساتھ اپنی دوستی کا فرض ایمانداری سے نبھا رہا تھا، لیکن لومڑی کے دل کالا تھا۔ اس نے کتے سے صرف دوستی اس لیے کی تھی کہ جنگل کے دوسرے کتے اور جانوروں سے پریشان نہ کریں۔ لومڑی بہت ہی بے وفا اور بے ایمان تھی، پر بیچارہ سیدھا سادہ کتا اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ لومڑی کو بہت ہی نیک اور وفادار سمجھتا تھا۔ ایک دن ایک بندر نے کتے اور لومڑی کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ دوسرے سب کھانوں کے ساتھ بندر نے حلوہ بھی پکایا۔ دونوں کو حلوہ بہت پسند آیا۔ خوب پیٹ بھر کر کھانے کے بعد کتے اور لومڑی نے بندر کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے چل دیے۔ لومڑی کا پیٹ تو بھر گیا تھا، پر نیت نہیں بھری تھی۔ راستے میں وہ ایک جگہ رک گئی اور کتے سے بولی کہ میرا اور حلوہ کھانے کا جی چاہ رہا ہے، چلو دوبارہ بندر کے گھر چلتے ہیں۔ اس پر کتے نے کہا کہ نہیں، دوبارہ بندر کے گھر جانا مناسب نہیں رہے گا۔ اگر تم کو حلوہ ہی کھانا ہے تو کل صبح ہم بندر سے حلوہ پکانے کا نسخہ پوچھ کر اپنے گھر پکا لیں گے اور خوب جی بھر کر کھائیں گے۔ لومڑی کا جی تو نہیں مانا، لیکن مجبوراً وہ کتے کے ساتھ گھر آ گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی کتے نے جا کر بندر سے حلوہ پکانے کا نسخہ پوچھ لیا۔ بندر نے 4-5 قسم کے پھل اور 2-4 قسم کی جڑیں بتائیں۔ کتے نے آ کر لومڑی کو بتایا اور کہا چلو ہم لوگ پھل اور جڑیں تلاش کر کے لاتے ہیں۔ اس پر لومڑی بولی ایک کام کرو، تم جڑیں لے کر آؤ، تب تک میں پھل توڑ لاتی ہوں۔ کتا فوراً جڑیں لانے کے لیے چلا گیا۔ کافی تلاش کے بعد جو جڑیں بندر نے بتائی تھیں وہ کتے کو مل گئی۔ وہ جڑوں کو لے کر گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لومڑی تو بے خبر سو رہی ہے اور پھلوں کا تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ کتے نے لومڑی کو جگایا اور پھلوں کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی میری ذرا آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے پھل نہ لا سکی۔ ایک کام کرو، تم جا کر پھل لے آؤ، تب تک میں چولہا جلا کر رکھتی ہوں۔ کتا پھل لانے چلا گیا۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد جب وہ پھل لے کر لوٹا تو پھر لومڑی کو سوتے پایا۔ اس نے لومڑی کو جگایا۔ لومڑی نے اٹھتے ہی کہا میں نے چولہا جلانے کی کافی کوشش کی پر وہ جلا ہی نہیں، آخر تھک کر میں سو گئی۔ ایک کام کرو، تم پانی لے آؤ، تب تک میں پھر چولہا جلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب کتا پانی لے کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ لومڑی چولہے کے پاس بیٹھی اونگ رہی ہے۔ کتے کے آتے ہی وہ چونک کر فوراً بولی اس چولہے نے تو پریشان کر دیا ہے، کمبخت جلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس پر سیدھا سادہ کتا بولا کوئی بات نہیں، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد کتے نے چولہا جلایا، ہانڈی میں پانی بھر کر چولہے پر چڑھا دیا، پھلوں اور جڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں چھوڑ دیے۔ حلوہ پکنے لگا۔ جیسے جیسے حلوہ پکتا جا رہا تھا لومڑی کی لالچی نگاہیں تیز ہوتی جا رہی تھی، اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آخر حلوہ پک کر تیار ہو گیا۔ کتے نے ہانڈی چولہے سے نیچے اتاری اور لومڑی سے بولا چلو حلوہ آدھا آدھا بانٹ کر کھا لیتے ہیں۔ لومڑی فوراً ہی تیار ہو گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر بولی ایک کام کرو، کل بندر نے ہم دونوں کو کی دعوت کی تھی، کیوں نہ آج ہم بندر کو دعوت پر بلا لیں۔ جاؤ اور فوراً بندر کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ یہ بات کتے کو بہت اچھی لگی۔ اس نے لومڑی سے کہا ٹھیک ہے، میں بندر کو لے کر آتا ہوں، تب تک تم گھر کی صفائی کر ڈالو۔ یہ کہہ کر کتا چلا گیا۔ کتے کے جاتے ہی لومڑی نے گھر کی صفائی کرنے کے بجائے حلوہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا منہ حلوے کی ہانڈی میں ڈالا اور جلدی جلدی کھانے لگی۔ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، وہ پورا حلوہ اکیلے ہی کھانا چاہتی تھی، اسی لیے تو اس نے کتے کو بہانہ بنا کر بندر کو لانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس نے کتے کو دھوکہ دیا تھا اور اس کے ساتھ بے ایمانی کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کتا بندر کو ساتھ لے کر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ حلوے کی ہانڈی صاف ہے اور ساتھ ہی لومڑی مری پڑی ہے۔ اس کا بدن ایک دم نیلا پڑ گیا ہے۔ کتے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن چلاک بندر فوراً سب سمجھ گیا۔ اس نے کتے سے پوچھا
تم نے حلوے میں کیا کیا ڈالا تھا؟ مجھے بتاؤ۔ کتے نے بندر کو لے جا کر جن پیڑوں کے پھل توڑے تھے بتائے، اور پھر جن پیڑوں کی جڑیں توڑی تھی وہ بھی بتائیں۔ آخری پیڑ کے پاس بندر رک گیا اور بولا، یہ غلط پیڑ کی جڑ تم نے توڑی تھی۔ اس جڑ کی وجہ سے حلوہ زہریلا ہو گیا تھا، اور اس پیڑ کی جڑ زہریلی ہوتی ہے۔ یہ سن کر کتا ایک دم حیران رہ گیا۔ بندر نے آگے بڑھ کر کہا کہ لومڑی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، تمہارے ساتھ بے ایمانی کی تھی اور اس کی سزا اسے مل گئی۔ اتنا کہہ کر بندر اپنے گھر چلا گیا اور کتا بھی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔